ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، اور ابو عبیدہ ابن جراح فی الجنہ۔ یعنی حضور علیہ السلام نے یہ وہ صحابہ ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ ترتیب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں، حضرت طلحہ جنتی ہیں، حضرت زبیر جنتی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں، حضرت سعید بن زید جنتی ہیں، اور حضرت عبیدہ ابن جراح جنتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ترتیب جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے وہ ترتیب بھی ایسے ہی ہے۔ جنت میں جانے کا جو مژدہ ظاہری حیات طیبہ میں نبی کریم علیہ السلام کو نبی کریم علیہ السلام نے ایک ہی وقت میں، ایک ہی نشست میں نبی کریم علیہ السلام نے ان کے جنتی ہونے کا مژدہ اور جنتی ہونے کی خوشخبری حضور علیہ السلام نے ان کو سنائی، تو اس لیے ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ 10 صحابہ جن کو ایک ساتھ جنتی ہونے کی حضور علیہ السلام نے بشارت ارشاد فرمائی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، خلیفہ رابع ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ترتیب فضیلت کے اعتبار سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کے بعد لوگوں میں سب سے افضل ہیں، پھر ان کے بعد حضرت سیدنا عمر، پھر ان کے بعد سیدنا عثمان، پھر ان کے بعد سیدنا علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ فضیلت کی ترتیب ہے، اور یہی اہل سنت کا مذہب، اہل سنت کا مشرب ہے۔ اور بے شمار فضائل حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں احادیث مقدسہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ مثلا یہ غزوہ تبوک کا ذکر حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص ایک حدیث میں فرما رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے غزوہ تبوک پر جانے کی جب تیاری فرمائی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں رہنے کا حکم فرمایا، اور فرمایا تبوک کی جنگ میں آپ نہ جائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے عورتوں پر اور بچوں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، یعنی ان کی نگہبانی کے لیے۔ حضور نے فرمایا کہ ہم جنگ تبوک پر جا رہے ہیں اور آپ یہاں پر رہیں مدینہ طیبہ میں۔
اور ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں نہ ہوں اور دشمن موقع پا کر مدینہ شریف پر حملہ آور ہو جائے، لہٰذا آپ یہیں پر رہیں اور یہاں کی نگہبانی کریں۔ تو حضرت علی نے یہ عرض کی حضور آپ مجھے بچوں اور عورتوں پر نگہبان چھوڑ کر جا رہے ہیں، یعنی میں میدان جنگ کا آدمی ہوں اور میدان جنگ میں لڑنا جانتا ہوں، میدان جنگ کا دھنی آدمی ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جنگ میں جاؤں، اور آپ مجھے یہاں پر رہنے کی تلقین اور تاکید ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا اے علی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا مقام میرے ساتھ ویسا ہی نسبت رکھتا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام تھا، ویسی ہی نسبت مجھے تمہارے ساتھ ہے۔ میرے نزدیک تمہارا مقام ویسا ہی ہے جیسا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر میں تھا، ماں سوائے اس کے کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مثلا اس حدیث کی شرح کیا ہے؟ حدیث کی شرح یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی کوہ طور پر رب سے ہم کلام ہونے کے لیے جاتے تو اپنے پیچھے اپنے بھائی حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کو اپنا نگہبان چھوڑ کر جاتے اور بنی اسرائیل پر ان کو نگہبانی دے کر جاتے کہ آپ ان کا خیال رکھیں اور ان کی نگہبانی کریں۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل کے نگہبان ہوتے تھے، اور جب موسیٰ علیہ السلام آ جاتے تو پھر ظاہر ہے کہ وہی نگہبانی کرتے، سرپرستی فرماتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا مقام یا تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون علیہ السلام کو تھی، سوائے اس کے کہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، لیکن نسبت تو تمہاری میرے نزدیک ویسی ہی ہے جیسی کہ موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کی تھی، سوائے اس کے کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ کہے، بعد میں حضور نے اس کی وضاحت فرما دی کہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے نبی فرمایا، نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا نسبت تو ویسی ہے کہ وہ بھی ان کے بھائی تھے، بس وہ ان کے سگے بھائی تھے، اور حضرت علی حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، اور حضور علیہ السلام بھی ان کو پیچھے نگہبان چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی ان کو حضرت ہارون کو پیچھے نگہبان چھوڑ کے جاتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا تمہاری مثال بالکل ہارون علیہ السلام کی طرح ہے میرے نزدیک، سوائے اس کے کہ میں نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تاکہ بعد میں کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی ہیں معاذ اللہ۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور ان کا مرتبہ تھا۔ حضرت سیدنا امام مسلم اور امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں یہ حدیث کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے حضرت علی کہتے ہیں کہ عہد فرمایا۔ کیا عہد فرمایا؟ حضرت زر بن
حبیش رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کیا فرمایا کہ حضرت علی کہتے ہیں مجھ سے حضور نے عہد کیا۔ کیا عہد کیا؟ فرمایا کہ اے علی، کوئی مومن تم سے بغض نہیں رکھے گا، کوئی مومن تم سے بغض نہیں رکھے گا، اور کوئی منافق تم سے محبت نہیں کرے گا۔ یعنی حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت علی کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے مومن ہی محبت کرے گا اور مجھ سے بغض رکھنے والا منافق ہی ہوگا۔ تو آج بھی یہ پیمانہ ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں بھی یہ پیمانہ تھا کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتا، صحابہ کہتے ہیں ہم پہچان جاتے تھے کہ یہ منافق ہے، پکا منافق ہے، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے تو ہم پہچان جاتے کہ یہ مومن ہے۔ تو مومن اور منافق میں پہچان کا معیار حضور علیہ السلام نے جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا۔ لیکن یہ معیار محبت ایسا نہیں ہے کہ باقی دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت نہ کی جائے، باقی دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں تبرہ کیا جائے، باقی دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں گستاخی کی جائے، نہیں، بلکہ محبت کا معنی یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی محبت دل میں ہو اور حضور علیہ السلام کے دوسرے صحابہ کی بھی محبت دل میں ہو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض کسی کے دل میں نہ ہو، یہ ایمان کی علامت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض سے خالی دل ہونا یہ مومن کی شان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا مومن تم سے محبت کرے گا، اور تم سے فرمایا کہ منافق ہی تم سے بغض رکھے گا۔ یہ مسلم اور ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث حضرت سہل بن سعد ساعدی اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں، اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی کہتے ہیں کہ جنگ خیبر میں جب خیبر کے مقام پر جنگ ہو رہی تھی تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے خیبر کی فتح سے ایک دن پہلے، اور دوسری روایت میں ملتا ہے کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر بنا کر بھیجا، لیکن خیبر فتح نہ ہوا۔ دوسرے دن حضرت نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر بنا کر بھیجا، لیکن خیبر فتح نہ ہوا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل یہ جھنڈا ہم ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دیں گے، علم فتح و نصرت جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، یعنی ایسے شخص کو دیں گے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ خیبر کو فتح نصیب فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے وہ بھی محبت کرتا ہے۔ یعنی حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جسے ہم خیبر کا علم دیں گے یا جھنڈا دیں گے، جنگ کا امیر بنائیں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ اب دیکھیے نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ کل ہم اس کے ہاتھ میں علم دیں گے جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح کرے گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں ہر صحابی کی یہ تمنا تھی اور سوچ میں تھے کہ کل حضور علیہ السلام کس کو جھنڈا عطا فرمائیں گے۔
جس پر اللہ تبارک و تعالی فتح عطا فرمائے گا جس کے ہاتھ پر، اور اللہ تبارک و تعالی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بشارت بھی ارشاد فرمائی کہ اس پر اللہ تبارک و تعالی بشارت حضور نے یہ دی کہ اللہ تعالی فتح عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان ساری رات اپنے حجروں میں کروٹیں لیتے رہے کہ شاید کاش وہ جھنڈا ہمیں مل جائے، کاش حضور کل ہمارا نام لے لیں، کاش حضور علیہ السلام جو جھنڈا ہمیں عطا فرما دیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جب صبح ہوئی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں نبی کریم علیہ السلام کیا صحابہ آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان میں نہ تھے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا این علی ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں آشوب چشم ہے، ان کی آنکھیں دکھنے آئی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں تشریف لا سکے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جاؤ علی کو لے کر آؤ رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان گئے اور دو صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سہارا دے کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر آئے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، فرمایا علی کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ میری آنکھیں دکھنے کو آئی ہیں، آشوب چشم جس کو کہتے ہیں، دکھنے کو آئی ہیں، اور جس کی وجہ سے مجھے کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ تو راوی کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے حبیب ہیں، امت کے طبیب ہیں، اور ایسے طبیب ہیں کہ سبحان اللہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں لگایا، اور لگانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جیسے ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن میری آنکھوں میں لگایا، واللہ میری آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں، ایسے کہ جیسے کبھی خراب ہی نہیں تھیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنا لعاب دہن میری آنکھ میں لگایا تو میری آنکھیں بالکل اچھی ہو گئیں، ایسی جیسے کہ خراب ہی نہ تھیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ جھنڈا مجھے عطا فرمایا، جھنڈا مجھے عطا کیا، سپہ سالار مجھے بنایا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب جھنڈا مجھے دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ سے لڑوں گا یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں، یعنی ان سے جا کر سیدھا لڑائی شروع کر دوں اور جنگ شروع کر دوں یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں اے علی نرمی اختیار کرو، جب ان کے میدان میں اتر جاؤ تو انہیں اسلام کی دعوت پیش کرو۔ یعنی جنگ کا جو طریقہ بتایا وہ یہ بتایا کہ جب میدان جنگ میں جاؤ تو پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو۔ کفار اور مشرکین اگر تم سے لڑنا چاہتے ہیں تو پہلے اتمام حجت کے لیے انہیں تم اسلام قبول کرنے کی دعوت دو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ان پر لازم ہیں ان حقوق کی ان کو آگاہی عطا فرماؤ، یعنی انہیں بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، یہ انہیں بتاؤ۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ حقوق اللہ، یعنی اللہ کے حقوق بھی ان کو بتاؤ، اور جو اللہ کے حقوق ان پر لازم ہے وہ بھی بتاؤ، اسلام کی دعوت پیش کرو۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم، خدا کی قسم، تمہارے ذریعے سے اگر ایک آدمی کو بھی اللہ نے ہدایت عطا فرما دی تو یہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ کیا مطلب؟ تمہارے ذریعے کوئی ایک بندہ بھی ایمان لے کر آ جائے، اسلام قبول کر لے تو تمہارے لیے یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے میدان میں جب آپ نے کارہائے نمایاں انجام عطا فرمائے کہ خیبر کو فتح کیا، اور آپ فاتح خیبر ہیں۔ 21 رمضان مبارک شریف کو آپ کی شہادت ہوئی مسجد میں، اور آپ کو شہید کیا گیا۔ اور جب آپ شہید ہو رہے تھے، یعنی جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کی زبان پر یہ جملے تھے، یہ آپ کے الفاظ تھے کہ آج علی کامیاب ہو گیا،
آج علی جو ہے وہ کامیاب اور کامران ہو گیا، کیونکہ مومن کی تو تلاش ہی شہادت کرنا ہے، مومن کی تو تمنا ہی شہادت کرنا ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان میں یعنی چوتھے خلیفہ ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹی شہزادی، آخری شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں، اور حضرت امام حسن امام حسین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے آپ والد مبارک ہیں، اور حضرت امام حسن امام حسین ہی سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سلسلہ آل ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کہلاتی ہے، سعادات حسنی سید اور حسینی سید۔ یہ قیامت تک حضرت علی کی وہ اولاد ہیں جو سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے پیدا ہوئی، قیامت تک یہی سعادات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا ممیز اور ممتاز مقام عطا فرمایا۔ تو بس میں یہ عرض کر رہا تھا، اہل سنت کا مذہب یہ ہے، کیا ہے؟ بعض لوگ یہ نعرے لگاتے ہیں دمادم مست کلندر، علی دا پہلا لمبر، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے۔ ہمارا نظریہ جو اہل سنت کا ہے وہ بالترتیب یہ ہے کہ سب سے افضل انبیاء کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، پھر ان کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم ہیں، پھر ان کے بعد سیدنا حضرت عثمان غنی ہیں، اور پھر ان کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ یہ ترتیب فضیلت اہل سنت و جماعت کے نزدیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چاروں صحابہ کی بالخصوص اور بالعموم تمام صحابہ کی، صحابیات کی، اہل بیت اطہار کی، ازواج مطہرات کی، بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ یہ چاروں صحابہ کی محبت جب دل میں جمع ہوگی تو پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر۔ جو ان چاروں سے محبت کرتا ہوگا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جو ان چاروں سے محبت کرتا ہوگا، فرماتے ہیں اس کی قبر جنت بن جائے گی۔ فرمایا جنا بنے گی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔